السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شیخ کے لوگ آج کل الحمد للہ توحید و سنت کی دعوت دے رہے، لوگوں کو تھوڑا بہت عقیدہ سمجھا رہے، نماز کا طریقہ سمجھا رہے، بس اتنے حد تک کہ لوگوں کو سمجھا رہے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا ہے، درگاہ نہیں جانا، بس اتنا ہی سمجھا دے رہے، اور نماز کے حد تک دیکھو رفعتیں کرنا ہے، سینے پہ ہاتھ بننا ہے، آمین کہنا ہے، چھوٹے موٹے سکھا دے رہے، مگر منہج کی دعوت نہیں دے رہے لوگ۔ منہج نہیں بتا رہے، بھائی منہج بتائے تو اختلاف ہوتا، منہج بتائے تو لوگ قریب نہیں آتے، تو منہج کی دعوت نہیں دی جا رہی آج کل۔ اور اس میں زیادہ تر جماعت اسلامی، اخوان المسلمین لوگ یہی دعوت کو عام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بس تھوڑا بہت عقیدہ سمجھا رہے، اوپر ڈیپتھ میں نہیں، اور نماز کا طریقہ تھوڑا بہت صحیح طریقہ بتا دے رہے کہ ہم اہل حدیثوں کے سائڈ، اہل حدیثوں کے ساتھ رہ سکیں وہاں کے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا منہج کی دعوت، منہج سلف کی دعوت اس دور میں کیوں ضروری ہے؟ ذرا اس پر سمجھائیے نا شیخ، کیونکہ آج کل لوگ اس کو چھپا دے رہے ہیں اور اس کو بتانے سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں منہج سلف کی دعوت کو عام کرنا، سلف صالحین کی دعوت کو عام کرنا، یہ کہاں تک ضروری ہے؟ کہ منہج سلف کی دعوت دینا یہ کہاں تک ضروری، اس پر تفصیلاً جواب دیجیے نا شیخ، آڈیو میں دیجیے تاکہ میں آپ کے جواب کو میرے جتنے گروپس اس میں شیئر کر سکوں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور لوگ سلف صالحین کے راستے پہ جم جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حدیث علماء میں دعوت دینے والے لوگ بعض چیزیں جو ہے سکھا دیتے ہیں توحید، اور بعض چیزیں اور منہج سلف کی دعوت نہیں دیتے ہیں، تو آپ مجھے اس سلسلے میں کچھ تفصیلی باتیں بتائیں تاکہ ہم اس کو دوسرے گروپوں میں شیئر کریں۔ دیکھیں، منہج سلف کیا ہے اور سلف کسے کہتے ہیں؟ تو منہج سلف یہ کہ صحابہ کا راستہ، یعنی سلف سے عموماً جو ہے صحابہ ہی مراد ہے، اور بعض علماء نے تابعین اور تبع تابعین کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اور دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس طریقے پر جس طرح سے صحابہ چل کر دکھائے ہیں، قرآن کی جس آیت کی جو تفسیر کرتے ہیں اور حدیث سے جو سمجھتے ہیں، تو وہ ان کا جو منہج، ان کا طریقہ، ان کی فہم جس طریقے سے چلی آ رہی ہے اور منقول ہے کتابوں میں، اس طریقے سے اور اسی ڈھنگ سے چلنے والے کو منہج سلف پر چلنا کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ عموماً اہل حدیث سے اسی منہج پہ چلتے ہیں۔ البتہ دعوت و تبلیغ میں بعض علماء کو دیکھتے ہیں کہ منہج سلف سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف جھاڑ پھونک کی تعلیم دیتے ہیں، جو پاکستان کی جیسے اقبال سلفی ہے۔ تو منہج سلف نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو جو ہے فکس کر لیں، اسی چیز کو دین سمجھیں اور وہی مشن لے کر چلیں، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے صرف ذکر کی تعلیم دیتے ہیں، ذکر کی طرف بلاتے ہیں، ذکر کی فضیلت بتاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے منہج سلف نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے فضائل کی طرف لے جاتے ہیں، فلاں چیز پڑھو یہ فضیلت ہوگی، ایک دعا پڑھ لو روزی روٹی کی بارش ہونے لگے گی، ایک یہ چیز کر لو روزی روٹی اور فلاں چیز سارے مشکلات حل ہو جائیں گے، ساری بے چینی، ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بعض اہل حدیث میں بھی ایسے عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، منہج سلف کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی توحید کی دعوت دے رہا ہے، عقیدے کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ تو جو ہے سب سے اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں، مکی دور میں آپ نے 13 سال تک توحید کی، عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ تو عقیدہ اور توحید تو سب سے پہلی چیز ہے اور بنیادی چیز ہے، اس کو زندگی بھر اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کی دعوت دینی چاہیے۔ عرب کے اندر جو ہے علماء کرام جو ہے سلفی علماء الحمدللہ اکثر و بیشتر ان کی تبلیغ جو ہے توحید پر مرکوز ہوتی ہے۔ توحید کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک توحید کی دعوت دی ہے۔ تو توحید اور عقیدے کو کوئی اگر خاص کرتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اصل دین یہ ہے کہ ہم پوری چیزیں امت کو بتائیں، اور اس طریقے سے بتائیں، اس منہج پہ بتائیں جس منہج پر جو ہے صحابہ چلتے رہے۔ اب دعوت تبلیغ کا ایک میدان ہے،
تو قرآن و حدیث ہمارا محور ہوگا، قرآن و حدیث کی باتیں ہم سلف کے منہج پر بیان کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا بھی وہی طریقہ رہے گا جو سلف کا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ تبلیغی جماعت کی طرح ہم ایام کو فکس کر لیں، اس میں چلہ اور چیزوں کو داخل کر لیں، یا اس کے اندر جو ہے کوئی نصاب فکس کر لیں، تبلیغ کا یہ نصاب ہے، یا جو ہے اس میں اپنا کوئی مشن بنا لیں تبلیغیوں کی طرح کہ ہم صرف نماز کی تعلیم دیں گے، ہم صرف ذکر کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اپنی دعوتوں میں ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی قرآن و حدیث کو منہج سلف کی روشنی میں ہم لوگوں پر پیش کریں گے۔ یہ اہل حدیث کا مشن ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے منہج سلف ہے۔ اللہ تمام لوگوں کو اور بطور خاص جو ہے سلفی علماء کو اس کی سمجھ دے اور اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔